ختم نبوت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مستقل نبی نہیں آنا. سرکار ختم نبوت کا تاج پا کے جلوہ کر دیے. اگر کئی دور کے اندر کہیں ختم نبوت کے خلاف کوئی آواز اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے کے اندر حق بیان کرنے والا مرد بھیج دیتے. عربی زبان کا ایک مقول ہے، لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسَىٰ، ہر فرعون کے مقابلے موسیٰ علیہ السلام. کیا مطلب؟ یعنی لِكُلِّ باطل حق، ہر باطل ہر جھوٹ کے مقابلے کے اندر ایک سچ نظر آتے ہیں. یعنی جڑے ویلے بھی کئی جھوٹے سر اٹھائے، اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے کے اندر کوئی سچ بیان کرنے والا اپنا پیغام دینے والا بھیج دیتے. مثال کے طور پہ نمرود آیا، مشہور لغات نمرود، غیر مشہور لغات نمرود. اللہ نے ان کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجی. فرعون آیا، ان کے مقابلے میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا. سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف گال کرن والا جڑے ویلے مرزا احمد قادیانی آیا، اللہ نے ان کے مقابلے کے اندر امام المسلمین قبلہ عالم سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا. ایک قانون بھی ہے، جڑے ویلے بھی کئی جھوٹے سر اٹھائے، اللہ ان کو ختم کرنے واسطے، اس جھوٹے کو نیست و نابود کرنے واسطے، ان کو مٹاون واسطے، انہی گال کو مٹی ملاون واسطے اللہ سچ آکڑ والے کو بھیجنے لگا دے. یہ اللہ کا طریقہ ہے. حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے اندر جب اس راول پنڈی میں مرزا قادیانی جڑا اپنے آپ کو نبی آدھا معاذ اللہ، جلے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیتا، اللہ نے حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب کو بھیجی تھا. آپ تشریف لیں گے، فرمائے نے ایسا سنے سے بھی تو نبوت کا دعویٰ کی تھی، تیرے کو کوئی دلیل؟ آپ فرمائے نے سارے کون کا دلائل، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، دلائل موجود ہے، جو اللہ نے سارے پاک نبی کو ختم نبوت کا تاج پوا دے بھیجے. سارے نبی صحیح کے بعد کوئی مستقل نبی نہیں آمنا. اگر کوئی آس ہے تو سارے سونے نبی کا کلمہ پڑھ سے سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوسن تجھے آسمان سے بیٹھے اور بھی بیٹھے اوسن، لیکن وہ اتنا اپنے کلمے دا اپنی ذات کے
تے نازل شدہ کتاب انجیل دا اشاعت کوئی نہ کرے سن، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کلمہ پڑھ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سارے سونے نبی دا کلمہ بھی پڑھ سن اور سارے نبی کی کتاب یعنی قرآن پاک کی اشاعت دا درس بھی دے سے۔ آپ فرمائے سارے قوم کا دلائل تو جو آدم نبی ہے وہ ملتا کوئی دلیل پیش کر، آقا لگا میرے کوئی دلیل ہے۔ آپ فرمائے یہ کر تیرے سامنے میز رکھیے ٹیبل پہ، کاغذ ہی رکھتا قلم بھی رکھتا، اصلا بھی ہوں کاغذ دے اتے قلم رکھ دے تو اپنے قلم کو حکم کر اور تیرے دلائل لکھے، ساری جڑی قلم ہے وہ حضور امام الانبیاء کے ختم نبوت کے دلائل لکھتے۔ ہاتھ نہ تو با قلم نہ اساں پہنو، بلکہ قلم جڑی ہے خود دلائل لکھے۔ اگر تو سچائی پہ قلم کو حکم کر قلم لکھے، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ قرآن آدھے جڑے ویلے کئی جھوٹے کئی سچی ذات دا مقابلہ کی دے، شیطان جڑا ہے بجا مار اکل کھس گندے جھوٹے کرو، وہ نہ ادا سکتے نہ بول سکتے نہ گال کر سکتے، بلکہ مبہوت یعنی متحیر العقل، عقل جنہیں کھسی دیا وہ پاگل دی طرح بیٹھا ہوتے۔ ایو حال جاری مرود دا اکو وال ایو حال جاری مردا آمد قادیانی دا نہ آ سکیا جو میری قلم دی میں لکھے۔ آپ فرمائے نے اے جڑی کانے دی قلم تیری ٹیبل میز پہ رکھی ہے، اسائی کو آخرے تے ای قلم نے سارے سونے نبی دی ختم نبوت دلائل لکھڑ شروع کر دے۔ ایک طریقہ ہے ابتدا کرو جنہیں جھوٹا بے مقصد تھی میں کامیاب نہیں تھی نا ناکام تھی میں جڑی گال باقوا سمجھا ہوا کرو جنہیں جھوٹا ہر میں دے پیچھے وہ ہر پہ استعمال کرے۔ آگا لگائی میں کرو مقابلہ کرے، جلے نمرود ہار گیا تے حضرت سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام جیت گئے۔ انہیں وال کیا کیا انہوں نے لکڑی جمع کرو، چکھا بالو، ابراہیم نبی کو سٹو۔ آج جو کافر کو پتہ کہنا آج جو نبی سڑتے نہیں رہتے، سڑتے کو بچے دے رہتے۔ دیکھو سمجھ نہیں یہ سبحان اللہ۔ ای آجا کوئی چکھا تیار کرو۔ حضرت پیر سید میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تیرا چیلنج قبول ہے، ہاں بلوا چاہا یہ سونے مرے دی بھی ہوئے وہ آگے بات کہ جڑا دلیل ہے تواڈی قرآن کی بندی بھاج رکھے سو پتہ لگ گئے سی جب بھاج جلا دیتا دلائل نہ لیے تے مدلل نہ لیا، مسئلہ مدعا ثابت نہ کیا، مقصد و مطلوب ثابت نہ کیا، آپ پر پہلے تو بھاج بلوا تو صحیح فیصلہ تھی سے جلے بھاج بل گئی اور صحیح رکھو قرآن کو بندی بھاج۔ آپ فرمائے نے قرآن کو بھاج نہیں چلے دی پر بھاج رکھنا بے ادبی ہے۔ اور یہ کر تیرا جڑا سینہ منحوس ہے انہوں نے قرآن کا نقش کہیں
سید دے سینے دے ہوتے قرآن دا نقش ہے اور بلدی باوے چوئی جلدے میں بھی جلدہ قرآن آدھے جڑے ویلے جھوٹا حرمے دے قسم و قسم دے حربے استعمال کرے لے اے آیت فٹ تھی سکتی ہے شان نزول خاص ہے حکم عام ہے قرآن دے فَقُوِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ مبہوت تھی کہ اپنی عقل نال جواب عقل ہی ہوئے تو جواب ہی دے گیا کئی بندے آئے کہ سمجھ نہیں پی اپنی اگلا بندہ سیاڑا وہ سمجھ ہو سکتا اسے عقل میں کیا کسی جھوٹے دعوال کیا سمجھ آوے علماء فرمیتے کیا وجہ ہے نبوت جڑی آدم علیہ السلام کو چلی ہے 1,24,000 کم و بیش نبی 313 رسول 4 مرسلین اب سارے دے امام سارے حضور ہیں کئی پوچھا نبوت کرو 1,24,000 نبی کرے تو گئی بن گئی تو پنڈی ہو نبی بن گئے تیرے پہنچن نال کوئی رسول بن گئے کوئی مرسلین میں جا گئے کیا وجہ ہے نبوت جیسے سارے حضور کرے کھان گئی اب تو کیوں نہیں گئی سمجھ نجیب صاحب کہہ نہیں نبوت آتی ہے میں جتنا پند کیتے صرف حضور سے ملن واسطے جنہیں میں کو حضور مل گئے میں کو پند کی ضرورت نہیں رہی سبحان اللہ گال تو میں سوکھے لندر کیتے سبحان اللہ نبوت آتی ہے میں بڑا سفر کیتے سیدنا آدم علیہ السلام کرو چلیا 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول مرسلین کرے آئیاں پر جلے حضور کرے پہنچیاں میرے پند دا جڑا مقصد میرے سفر دا جڑا نتیجہ جلے حضور ملنے گال مک گئی ہے یہ کو حضور مل منجل بلا وہ سفر کی ضرورت نہیں ہوتی انتری کو بدل جانے اور سے نا سید پیر سید مہدی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے سجادہ بابو جی جنہیں کا نام غلام محی الدین آپ اور نظر سال 1953 ہے مدینہ شریف کو ویسا حال نہیں لیتے ہیں اسے کراچی کھڑے ہو دیں تو ایئرپورٹ دے ہوتے ہر ایئرپورٹ سے کھڑے ہو دیں کوئی انہوں نے ٹیم ہوتی ہے وہ دے دن کے سامان جنا زیادہ ہوئے کوئی غیر ملکی چیز ہوئے وہ کسٹم کی دیں آگے انہوں نے لکھا ہے کہ حاجی ہو وہ میں بتھی پرانی دھوتی تے پرانا جا چولا کرتا تے پرانی جی پٹکی رومالی تے ایویں حاجی آئے سامان کہیں نہیں یہاں سے آپ کا بستر صندوق کہاں ہے یہاں آپ کا سامان ہے جان رو گیا وہ آگے نا بستر ہے نا صندوق ہے یہ میرا دل صندوق ہے جن میں محمد مہمان ہے صادق فقیر آدھے کر ویڑا دل دا صاف ہے سبحان اللہ کر ویڑا دل دا صاف ہے پیچھے گھر میں تجھے سے نہ آپے وہ گھر کرو مراد دل دا گھر ہے یہ دل دے گھر صفائی کر دنیا دی محبت کر چھوڑ ایک پاس جیون جلے چڑھنے جبائے تے مدینے دا تصور کیتا وقت بیٹا اپنے گھر کی چڑھنے جو سے حضور تیرے دل میں جلوہ کرتی ہے
خدمت کریں دے سرکار کیا خوش نصیب ہوتے وہ بندہ جگہ حضور کی خدمت کرے گا سبحان اللہ تہجد دے وقت آپ مصلی بچھاویں وضو دا پانی پیش کریں ایک سرکار ایک رات سرکار وضو بیٹھے کریں دے تہجد دا تے آپ کے دل میں خیال آگے اور میں نے ربیہ بڑی خدمت کی تھی آج دل پہ آدھے کچھ منگ سن سوال کر یا ربیہ تو اے ربیہ کچھ منگتا کچھ نہ بجے حضرت ربیہ سوچ سوچتے آدھے جیسے سرکار فرمایا سال یہ تو کہتے فرمایا سال علم سال رزقہ نہیں سال دنیا سال آخرہ مقید تک کہنے کی تھا فرمایا جو کچھ مندی منگ سبحان اللہ سبحان اللہ کو سبحان اللہ میرے کو لگتا ہے توجہ گھٹ ہے سبحان اللہ ہمیں پتہ لگا توجہ انہوں دی ہے بھائی سبحان اللہ اچھا دیکھو توارے بچوں یا فقیر تے آگ سکتے کہیں کو مانگ میں جڑا کوئی مانگ دے اٹھے تلو ریت دار روپے نہ دے سکوں تا کو جڑا کوئی مانگ دی مانگ کون اعلان کر سکتے آگو یہ اعلان ہوا دان کر سکتی ہے جڑی ہر شاید دے سکتی ہو بخاری شریف دی حدیث ہے اللہ یعطینا قاسم ایک حدیث دے اندر اسم فاعل دا صیغہ ہے اللہ موتی انا قاسم رسول اللہ میرے فرماتے حقیقت حال ہے سب کچھ عطا اللہ دی ہوتی ہے اور تقسیم رسول اللہ دی ہوتی ہے سبحان اللہ حضرت فرماتے ہیں جو نیدہ خدا ہے بڑے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم حدود دی تقسیم حدود دی ربیہ کچھ منگ جوانی کیا منگ گیا اسالو کا مرافقہ فی الجنت سبحان اللہ سرکار جی میں اس خدمت کا موقع دیتے ہوئے تہجد دا وضو بیٹھے کرو تو میں پانی پیش کیتے مصلی بچھا پہ خدمت کی تھی یہ آپ سب کچھ آپ کی عطا نال ہے یہ آپ مزید رنگ لے دو تو یہ کچھ منگ دو جنہیں قیامت تے جا رہے آلہ بنگلے وچ ہو اتھائی بھی خدمت دا موقع میں ربیہ پڑی بھائی میں کچھ نہیں چاہتا یہ تو آپ پوچھو حضرت زید بن حارثہ کرو مراج نے گلے دے آگے نا تے حضرت زید بن حارثہ ہن نبی پاک کی غلامی ہے حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے اے حضرت زید بن حارثہ کو سرکار کو بخش دیتا جو خدمت کی تھی کر زید بن حارثہ کرے نا خدمت تے بھرا گلے دا آ گیا ہاں جی ساڈا بھرا زید اے حارثہ دا پتر اے اغوا تھی کیا اے تواڈے کول موجود ہے مہربانی کرو بھرا ساگو والا جو نبی پاک فرمائے کہ زائد بیٹھے یہ ویدے تاک دار تک کی وجہ سبحان اللہ تواڈا بھرا ہے تو ساگو لے دے آ گیو ہاں نہیں سارے کول مل گئے حضرت زید دے آنسو آ گئے عرض کرنے دے یا رسول اللہ جنردہ توانے دیدار دی نعمت نصیب تھئی ہے جنردہ تاری صحبت وچ آیا میں کو نہ اور بھرا نہ خاندان نہ برادری نہ رشتہ دار کہیں تے تک کی نہیں بندی سرکار میں تاری خدمت رہا چاہتا سبحان اللہ جڑا آگے کو رنگ لگے بلکو جڑا آگے کو رنگ لگے جڑا صحبت میں جاگے
رنگ لگ کے ودا اوندا دل نہیں آکھیا کہ نہیں منجن حضرت نبی یاد کرے دن سرکار جڑے ویلے تہاڈی سنگت مل گئی ہے نبی پاک فرمایا مل گئی جویں دنیا وچ خدمت کرے نی ایویں بہشت اعلی بنگلے وچ بھی تے کو خدمت دا موقع دے سو آوا غیر ذالک ان دے علاوہ کچھ بیا منگنا ہوئے تو وہی منگ سبحان اللہ یہ تے مل گیا ان دے علاوہ کچھ منگ جنہیں کو خدمت دا موقع ملے نا انہیں کو پوچھو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس آخر میں دن میں خیال کی داج رات حضور دی چوکٹ میں گزاروں جنہیں کمرے آپ ہیں اتھے نال چوکٹ میں قریب سمو آپ اٹھ سن بڑے میرے کو دروازہ کھلے سن میں خدمت کرے سا سرکار کرم کرے سے نگاہ کرے سے دعا عطا فرمائے سے آپ فرمائے ماں میں سوتا جنہیں تہجد دا وقت ہے سرکار دروازہ کھولے باہر اٹھیں میں ٹکتے اٹھا حضور دا پانی پیش کی دم آپ وضو شروع فرمائے اے پانی وضو دا کہہ رکھے اللہ ان بیٹے دھیان حضرت عبداللہ حضرت عباس دے بیٹے بیادہ کوئی فرق کوئی نہ اے انہوں دی خالہ دا گھر ہا اور رات اتھے ہی چوکڑ دے گزرے انہیں بل پچھڑ دا کیا مانا ہے کچھ انہیں ہی واسطے جو جواب ملے حدیث پر وجہ تو امت تک پہنچ رہی حضرت عبداللہ عرض کی طرح سے یہ میں خدمت کی دیئے میں پانی دا برتن جو ہے نا یہ بھرتے ہی ترکے کہ سرکار آؤسن سے وضو فرمے سے نبی پاک فرما اللہم فقہو فی الدین میرے اللہ حضرت نے بڑے ویلے کو خدمت کی دیئے آج ساری دعا قبول فرمائی کو دین دی سمجھ عطا فرما اینا بچوں نے کوئی دوچر مربع دے دے کوئی مربع علی کوٹھی دے دے کوئی باغ دے دے اللہ سیاں دین دی سمجھ عطا کر میں یرد اللہ ہو اللہ جڑے بندے دا ارادہ کرے دے جو میں کو دنیا میں آخرت میں عزت عطا فرماواں اللہ کو دین دی سمجھ عطا فرمائے دے سبحان اللہ اے دین دی سمجھ بڑی نعمت ہے سرکار نے فرمایا کچھ بیا مگر ربیہ کئی ترجمہ کی دے وہ آلے جو عرض کی دولے جو تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری خدائی سبحان اللہ تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری خدائی سرکار جلے توڑے بنا منگے سے توڑی ذات منگے سے جلے آپ مل گئے ہو ہوتا ہی میں لگتے جو ساری خدائی مل گئی ہے جب حضور مل گئے ان کو ساری خدائی مل گئی سرکار جب مل گئے وہ ساری خدائی مل گئی کتنا تگڑا نتیجہ ایسے جب حضور مل گئے ساری خدائی مل گئی گار یاد ہے تھا کو جو نبوت کرو گے مجھے آدم علیہ السلام کرو چلی حضور تک رک کیوں گئی نبوت یہ جواب دیتے میرے سفر کا مقصد ہے جو میرے کو حضور مل رہے جلے حضور مل گئے اور میرے کو سفر کی ضرورت ہی نہیں جیڑا بندہ سرکار نے ختم نبوت دا قائل ہے تے اودے ایمان دا حسن سبحان اللہ بلکہ آنکھو ایمان دا مدار ہے ایمان واسطے موقوف علیہ ہے اوٹی بندہ ایماندار نہیں تھی سکتا جب تک حضور کو آخری نبی نہ بندے نبی پاک آئے اب وہ ختم نبوت دا دور چھکا دے آئے ایک مانا یہ ہے جڑا تسا 15-20 منٹ سن جتے ایک مانا خاتم النبیین ہے جو تاکو پڑھو زیر
ان کو بناؤ اسم فاعل، ان کو بناؤ خاتم النبیین والمانا تھی نبوت میں مہر لاؤن والے. اگو بہت ہی کوئی نبی نہیں بن سکتا جی نبی پاک دی مہر نہ ہو. اس واسطے سرکار سارے انبیاء کے تو پہلے کوئی نبی نہ آیا، کوئی نبی نہ جایا، سارے پاک نبی سب انبیاء تو پہلے. ان کی کیا وجہ ہے؟ اللہ فرمایا معبود کا کو نبوت دے دو، نبوت کا تاج چھکاو، نبی کو پہلے بھیجے تو سامنے دی نبوت ہے مہر لوا ہے. نبی مجھے دنیا کو رنگ لا دے. اے ختم نبوت دا اے معنی ہے. جڑا ختم نبوت دا قائل کہنی وہ مسلم کہنی، وہ مسلمان کہنی، وہ ایماندار کہنی. جڑا قائل تھی سی ختم نبوت دا اگر رسول اللہ دی نبوت دا فیض مل سے وہ اللہ ایمان دی دولت کی حساب ہے. یہ واسطے قرآن نے اعلان کیتے خاتم النبیین، حضور نبی پاک آخری نبی سید پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے عرس مبارک دا ختم شریف آئندہ بدھ 29 صفر انہیں فرمایا او مرزا تو نبی نہیں بن سکتا، سارے حضور دے بعد کوئی مستقل نبی نہیں آمنا جنہیں وہ جھوٹا دعویٰ کیتا. اللہ نے امام المسلمین قبلہ عالم سید پیر میر علی شاہ صاحب کو انہیں مٹاون واسطے بھیج دیتا. یہ جھوٹا مٹ گیا، ول دور آ گیا صحیح. ختم نبوت کی اشاعت کرنے والے لوگ آئے جنہیں سن 1977 سارے مسلک نہیں بلکہ عالمی شخصیت حضرت الشاہ احمد درانی رحمت اللہ علیہ آپ اسمبلی میں تھے، آپ ہاتھ آسا رکھے دیں. وزیر اعظم جڑا ہاں نانا انہوں بتا کہ کو تکلیف تھی رہے، وزیر اعظم نے ڈنڈا بجاؤنے فرمائے نے اتھا دستخط کر تو لکھ دے اجرے مرزائین اے غیر مسلمن اے نبو ختم نبوت قائل کہنی اتھا لکھ دے تو جو آج دے بعد انہیں کو آخریت قرار دیتا ونجے، انہیں کو لکھ دے جو اے غیر مسلمن اگر راسم تا سارے ملک دے اندر ذمی بندے راسم انہیں کو مسلمان کوئی نہ سمجھے. اور تک صبح شام مرزائے نے کٹھے کھمنے بیٹھے، کٹھے کھمنے بیٹھے. آدھر وہ نوالا وہ لکمہ وہ بڑا چارہ کنارہ لگ دے جڑا مرزائی نال ویسے کھبیجے. حضرات کچھ ایو دے لوگ آئے جنہوں نے کھانے کو ترجیح نہیں دیتی بلکہ رسول اللہ کی ختم نبوت کی اشاعت کو ترجیح عطا فرمائی. سارے سبحان اللہ بولے سبحان اللہ. اٹے دا مانگا تھی اور برداشت ہے کوئی گال نہیں. جے زیادی بوکھی پائے گئی انہیں نام مراد غریب کو روٹی نہ کھوا لیتے تو ولائی میں کرے سو رات ہی روزے شروع کر دے سو. آپ سبحان اللہ. نہیں کام بڑھ میں سے نہ صحیح بھائی گھی دی مہنگائی برداشت ہے کوئی گال نہیں. گھیو دے بغیر ہی بندہ زندگی گزار سکتے. پیٹرول دی مہنگائی بھی برداشت ہے پیدا تو پڑھ سکتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ ایک وزیر بنائے نے نہ انہیں منہ کا پتہ ہے نہ پیچھو کا پتہ ہے شکلے کو نہ ہی میں لگ دیئے. اور پہ آگے کوئی پاکستان ہے پیٹرول دے کوئی ٹومیں جو سستا تھی وے چلو مان کرو کوئی گال نہیں اسا گھوڑے دے سواری کرے تو نہیں وہ کوئی گال نہیں پیدل چل سوں پر سب کچھ میں گئی برداشت ہے پر ختم نبوت کے خلاف گال برداشت کرے. دیکھو پسند نہیں ہو سبحان اللہ. ختم نبوت کے خلاف آواز اٹھائی تے جنہیں دل دے اندر رسول اللہ دی
ہی برداشت کہنا کرے تھی وہ حق سی سارا نبی آخری نبی ہے سارے حضور کے بعد کوئی مستقل نبی نہیں ہے اور ضرورت ہے کہ ملک پاکستان کے اندر بڑے بڑے عہدے کو ایک مرزائی چمڑے ہوئے اور تو ضرورت ہے اللہ سے کوئی امام المسلمین قبلہ عالم سید پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جائے کوئی جوان بھیج دے کہنا انہیں کو نیست و نابود کرے یا کوئی ایسا مرد کلندر بھیجے اشاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ جہاں کوئی مرد بھیجنے میں جڑا انہیں کو نت پاوے اور آنکھے جڑا ختم نبوت خیر کہنی ہو مسلم بھی کہنی اگو مسلمان وہ ہے جڑا حضور کو آخری نبی بنے دے جڑا خوشتا ہے وہ سبحان اللہ حضرات کی واسطے ضرورت محسوس کریے جو سید پیر میر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا عرص جڑا ہے آئندہ ہوتے انہیں دا ذکر ہی کروں کہ انہیں دی کوئی ایسی کرامت بیان کروں جڑی کرامت بیان کرنا ایمان مسلمان دا تازہ کی بڑی کرامت سیدی ہے کہ آپ نے جڑا ختم نبوت دا مخالفہ ان کو نیست و نابود کر دیتا انہی گال کو نہ بنیا بلکہ آپ سینہ سپر دی گئے فرمایا سب کچھ برداشت کریں سو اور حضور کی ختم نبوت کے خلاف کوئی گال برداشت کہنا کرے اے خاصان رسول وقت دعا ہے ہر بندہ یہ لگ دے اندھیر نگری ہے اندھا ہے کوئی نہیں کوئی ایسی آواز اٹھا کر مالا دنیا میں نہ صحیح بس اور فقیر کیا کر سکتے ہیں بھائیوں کچھ کر سکتے ہیں دو چار بندے مسیح کے تھے انہیں کو سمجھا سکتے ہیں بھائی ختم نبوت بہت بڑا مسئلہ ہے ایماندار روح ہے جڑا بندہ ختم نبوت کا قائل ہے جڑا مخالف ہے وہ ایماندار نہیں تھی سکتا ختم نبوت موقوف علیہ ہے مدار محام ہے انہیں بغیر ایمان جڑا ہے مشکل ہے والبی گالے ہے کہ دعا کر سکتے ہو حضرت دعا بنا دے لیکن جو دعا مانگی کرو اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے ہر بندہ پچھو لگا ہوئے ہے کوئی ایمان بچے یا نہ بچے ایمان عزت بچے یا نہ بچے کوئی رہے یا نہ رہے پر گال مریض بچے تانا کوئی لکھ میں ہی مل بچے اسادو ایسے رزق پہ لانا پہ جڑا پرواز کے اندر کوبا ہی پیدا کرے جڑا ایمان کو پسے پر سکتے روزی کو ترجیح دے وے اگو ایسی روزی دوتے مسلمان لعنت بھیجیے بلکہ روزی یوں آتمیے ایمان ہی ہوئے اگو سکا دیا ہی ہوئے جب گزار پسند ہی ہوا سبحان محترم حضرات میرے مخلص جماعتی آجی نظر محمد روحی صاحب کو تکلیف نہ لیں پتہ کہنا انہیں باوجود بلائی بستے دار ہے جنہیں پھر کو پتہ لگے میں بڑے میرے میرے واسطے دعا مانگنا نماز اور دعا مانگنا آج تو آپ کو اپیل کرے دو کہ تساں جڑے نا میرے کٹھے رہتے نماز کے بعد انہیں واسطے دعا مانگنا اللہ انہیں کو صحت دے کہ دکھن مسلمان اللہ انہیں دے جو حضور کر کوئی اللہ سے بندے خیر خواہ پیدا کر رہے نے آمن واسطہ دوچار بندے آگے مسیح پہ سارے ماشاءاللہ محبت والے ہو سارے محبت والے ہو کوئی صاحب آئین نانا ہندو مطا کہیں مرچہ مٹ وجہ کوئی صاحب آئین جمعہ پڑھے نے میرے نال تو سارے خوش ہیں نظر محمد جڑا نا آج نظر محمد بوکری ڈاڑا خوش ہو کہیں آگے ہاں لے
بندے اندر نماز پڑھتے ہوئے پہ جو فلانا صاحب آ گئے کوئی بڑی گال ہے. حاجی نظر محمد آخر اللہ کا بندہ میں این گال تے خوش ہاں جو ساری مسجد آ گئے سارے عالم نے بچوں نماز پڑھنا آ گئے. سبحان اللہ. جنرل دائی میں کو آگے نا سارا عالم میری تو دل لگ گئی ہے. ہوں تو اپنا بڑے گا کوئی نہیں پرے 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 ہوں بڈھے جی کو پرے ہوں کوئی اپنا نہیں بڑھے گا جڑا بندہ ہی میں جا گے. ایک غلام فرید رضوانی ہے وہ کہتے فون وہ آتے نہیں میں غلام فرید رضوانی آتے عاشق پاک دا پروگرام ہے تے ٹائم تے نہیں ہوا یہ آپ کے کو آتے میں غلامہ تے جنا پروگرام ہے وہ عاشق ہے. سبحان اللہ. دھندا مک گیا میں کہ ہن جتھے ہی ہو سوں جیڑی حالت نہیں ہو سوں انشاءاللہ بڑی وے سوں تے یہ جی گل دی ہے جو جڑا خون دا کرے دے غلام ہے جڑا پروگرام ہے وہ عاشق ہے. میں کہ غلام ہے نہیں غلام ہوں تے عاشق ہے بھی غلام ہوں. ہاں نہیں بندے کو الاؤ دا طریقہ ہونا نہیں یعنی کوئی آوے کوئی جاوے دیکھو تو نہیں کل کو نماز پڑھ رہے ہیں پہلی کوئی پڑھتے نہ پڑھتے چلانے سے پر جڑا بندہ ٹھلن والا ہوئے نا جڑا بندہ دے دے نہ ہو بندہ دل جڑا ٹھل دے تو سارے آپ لوگ آئے سوال کا جواب آخر سنو. میں جنہیں نماز میں سلام پھر تھا نا جمعہ دا میں بھائی شاہدہ قدر جھولیاں نے دے کو چندہ جو بندہ جو ہے یہ ہوتا ہے اٹھے پہ اپنے موج سے لالچی بہت ہی گئے. اچھا دیکھو بھائی اذان دینے والے کی خرچی ہے مسجد دعانے دینے والے کی خرچی ہے 4 استاد کی خرچی ہے کوئی تنخواہ نہیں سے آپ سکتے 7-8 ہزار کوئی تنخواہ ہے تو ایک میرا دوست نے کھانا ہے ایک تنخواہ نہیں تو خرچی آپ کو. اچھا ایک خرچی ہے بل جڑا ای مہینے کا ہے 10,200 پچھلے مہینے کا ہے 15,000 25,200 وچوں 25,200 بجلی کا بل جڑا تمہارے جو 25 روپے دے یاد کرا کرے بل کی معاف ہے بس نتیجہ 0 نہیں 25,000 جو جڑا 25 روپے نہیں دیتا آدمی سے بہت سے لالچی یہ سلام پھر دادا سے چلتا ہے اسے اور نہیں چلو آج کل جان چھوڑے تو نماز کرے اور چلتا مانگ لے گی اسے ایسی گال ختم دی گئی. سنو بھائی ایک پکا چلتا پہ تو کرو سی پکا چلتا ہے تو وضو کرتا ہے اس میں کرنا ہے بے وضو جب وہ موٹر چلی ہے پانی ہاں پکا بس نے کہیں دواری اتنی ہوگی خرچی ہے اذان والے بھی ہے نماز پڑھانے والے کی خرچی بھی ہے. اگر تو سارے خرچ نہ دیتا تو تھوڑا مسجد باہر جیل کی میں تو نہیں سمجھا. آج مولانا مفتی محمد اعظم صاحب کراچی 5 سال پڑھتے رہ گئے ماشاء اللہ میرے پڑھاؤ کی برکت تھی. میں کو مفتی رفیق الحسنی صاحب آ گیا جو تارے شاگرد مفتی محمد اعظم صاحب 5 سال این طریقے سے پڑھائے کراچی سارا دل آدھے جو مفتی صاحب دا استاد سارے مدرسے پڑھاوے. میں کو آ گیا مفتی رفیق الحسنی صاحب تب 50,000 دے دو سارے مدرسے پڑھاؤ. آج وہ مفتی صاحب ہی ہے بیٹھے تو سارے مفتی پڑھو. مسجد دا خرچ پانی دا ہے پکھے دا ہے صفائی دا ہے امام دا ہے بانگ دیون والا دی خرچی ہے. اگر تسا چندے دا حصہ نہیں دیتا تو تمہارا باہر کیوں نہیں جائے گا دیکھو تو اساں تہاڈی خدا کرو جان چھڑے نماز پڑھتے آگے کچھ دیتی وجہ خرچے جو حصہ ملاؤ تاکہ تہاڈا باہر تہاڈا آمن تہاڈا سجدہ رہو تہاڈے واسطے جائز دی وجہ اگر میں خدا اور کاکھی رکھے سے تو نہیں یہی وجہ تو طریقہ استعمال کیتا تو کیا بچی یہ واسطے تہاڈی جان چھڑاؤ واسطے آدو تساں جمعہ دا 1000 روپیہ 1200 لے منت لا لے نہ کوئی منت نہیں. آج ارشاد سے چھٹی کر دے گا اے عامر ماشاءاللہ نماز پڑھیں جنہیں خیال ہو سے بھی چلتا نہیں گرنا اور بنجو
اج کے بعد چندے کی چھٹی ایک گال ختم تھی گئی اسیں معلوم کیا ہے ایک بندہ او حافظ حامد ملتانی جڑا ان کو روپیہ دے آؤ گھر تے کم دا ویلا اور سارے مول سے روپیہ دے وے اون واسطے دعا مانگے تو آپ کو موت ہے تو روپیہ کیوں نہیں دے تو سب روپیہ دیو دعا مانگو تو الٹا گل کیوں کرے تو جڑا بندہ روپیہ دے سی اون واسطے مدینے دعا ہے مسجد دی دعا ہے اون واسطے تہجد وقت دی دعا ہے جڑا نہیں دے گا اون واسطے دعا ہے اللہ کو حیا عطا مسجد کا 70,000 خرچ مہینے کا نہیں انہیں بھی 70 روپیہ دے والی توفیق دے چلو آج تو کٹن سے بنتے تو پہ ڈکا گئے آج تو نماز پڑھی دے بجائے سب پڑھاؤ سنتا پڑھو اذان کے لیے تب نماز جمعہ پڑھو خوش خبری ہے جو آئندہ جمعہ کرو تارے واسطے کوئی جدے دا حصہ کہنا ہو گیا ویسے باخر دعوانا